دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد خبیب محمدی۔ ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئے ہوئے عارف والا سے ہمارے مہمان محمد اویس کرنی صاحب، جو کہ الحمدللہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں۔ آج ہم ان سے چند سوال و جواب کی انشاءاللہ تعالی نشست کریں گے۔ محمد اویس صاحب، ہمیں یہ بتائیں آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ نے تعلیم کیا حاصل کی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور قرآن و حدیث میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میرا نام محمد اویس قرنی بن بشیر احمد، میرا تعلق عارف والا سے ہے۔ میری تعلیم جو دنیاوی تعلیم میٹرک تک ہے اور دینی تعلیم درس نظامی اور الحمدللہ شہادت العالمیہ تک وفاق المدارس کا مکمل کورس میں نے کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد اویس صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کیا ذمہ داری جو اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت جب مرکزی جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث ترکھنی روڈ چک نمبر 72 بھی، وہاں پہ امام اور خطیب کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ میں نے وہاں پہ ایک ادارہ جامعہ عائشہ اہل حدیث للبنین والبنات قائم کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہاں پہ الحمدللہ جو بیرونی طلباء ہیں وہ حفظ القرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک معیاری درسگاہ ہے حفظ القرآن کی طلباء کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی طالبات کے لیے ترجمہ و تفسیر کی کلاس ہے، اور اس میں ہم ان کی تصحیح قرآن پاک کی جو تلفظ وغیرہ کی بھی کرواتے ہیں، اور ساتھ نصاب میں خصوصی طور پہ ہم نے طالبات کے لیے نماز نبوی کا جو کورس رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر طلباء اور طالبات کی ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ یہ علم تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہو، کیونکہ ماشاءاللہ محمد اویس صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا اس وقت جو نظام چلا رہے ہیں اور اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے، اور ادارے کو بہت ہی اعلیٰ انداز کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بتائیں اویس صاحب، کیا اس وقت جو دین کی جو تعلیم ہے یہ کتنی ضروری تعلیم ہے اس وقت اس معاشرے کے اندر؟ دینی تعلیم جو ہے یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معاشرے کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ دیکھیں اب معاشرے میں کتنی بے راہ روی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں، اور آپ میڈیا کو چیک کرتے رہتے ہیں کیسے کیسے دردناک غمناک واقعات ہم سنتے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم کو عام نہیں کیا۔ اگر ہم دین کی تعلیم کو عام کریں، دین ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے نا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بندہ چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں کرتا اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کی مین جو وجہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہی ہے کہ دینی تعلیم سے دوری، کیونکہ دینی تعلیم سے دور جو بندہ ہے نا وہ جاہل ہے۔ خواہ آپ اس کو کہہ لیں کہ دنیا کی ڈگریاں جتنی مرضی اس کے پاس ہوں، یہ پچھلے دور حکومت میں، اس سے پچھلے یہ پی پی کا جو دور تھا، اس میں ایک وزیر تھے، اس کا نام تھا رحمان ملک کہتے ہیں، ویسے عبد الرحمان ملک کہنا چاہیے۔ تو وہ جب اجلاس میں تلاوت کرنے لگے تو ان سے سورۃ اخلاص نہیں پڑھی گئی۔ دیکھیں، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، وزیر داخلہ ہے، اور اس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، تو پھر یہی بات ہے کہ ہمیں جو دینی تعلیم ہے یہ لازمی کمپلسری کرنی چاہیے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں آپ بہت ہی پیاری اس پر بات کی ہے کہ دینی تعلیم جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ معاشرے کا جو بگاڑ ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے بگاڑ کی اصل وجہ یہی ہے کہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور جو علماء کرام خصوصاً مولوی حضرات جو ہیں وہ عموماً یہی باتیں کرتے ہیں، جی دین کی تعلیم ہونی چاہیے، آپ نے ایم اے کرا لیا، آپ نے فلاں پڑھا لیا، فلاں پڑھا لیا، تو کیا یہ دنیا کی تعلیم جو ہے یہ حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، آج تک میرے تو خیال میں نے تو نہیں سنا
یا میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی مولوی نے یہ کہا ہو کہ بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ پڑھاؤ، صرف دین ہی پڑھاؤ. نہیں، اصل میں ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم بھی دو، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضروری ہے. کیونکہ انسان بنانے کے لیے اب آپ دیکھ لیں، یہ نصاب چیک کر لیں جو ہمارے دنیاوی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، کہ بہت سارے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، وہاں پہ جو آفیسر بیٹھے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتے. اگر سنیں گے وہ اتنے بد اخلاق ہوں گے، حالانکہ وہ لوگ کوئی یہ نہیں کہ جاہل ہوتے ہیں، وہ بڑی ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، بڑی ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے. اگر ان کو اس تعلیم کے ساتھ، دنیا کی تعلیم کے ساتھ یہ دین کا علم بھی انہوں نے پڑھا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بزرگ کے ساتھ بد اخلاقی کریں، کسی جو بندہ گرمی میں اتنی دور سے چل کے اپنے کام کے لیے آیا ہے اس کو جھڑک دیں، بلکہ ان میں یہ محبت ہوگی کہ ایسے جب انہوں نے دین بھی پڑھا ہوگا. دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. اور وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے کفار مکہ کے، کچھ لوگوں کی شرط پہ بھی رہائی دی گئی تھی کہ وہ جو مسلمان پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ان کو وہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں. یعنی اسلام، دین یا علماء کرام یا مذہبی لوگ یہ نہیں کہتے، یہ ایک غلط فہمی ہے سیکولرزم لوگوں نے علماء کے بارے میں، دینی لوگوں کے بارے میں یہ پھیلائی ہوئی بات ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ صرف دین ہی پڑھو، دنیا کو نہ پڑھو. نہیں، آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین گزرے ہیں وہ دنیا کے بھی فیصلے کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شاعر بھی تھے، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام. وہ ایک صحابی تھے، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں، کہ وہ دوسری زبان جو فارسی یا دیگر زبانوں کا ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اور شیخ صاحب بہت ہی پیاری بات کر رہے تھے کہ دنیاوی تعلیم از حد ضروری ہے، دین کی تعلیم کے ساتھ یہ بھی حاصل کرنی چاہیے، اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. جنگ بدر کے موقع پر جس طرح شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. ہاں، اب آخر پہ میں اویس صاحب سے اور شیخ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب، آپ ناظرین کو دینی تعلیم کے متعلق کوئی آپ اہم اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ناظرین کو ضرور وہ پیغام دیں. جی، میرا پیغام ہے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کہ آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، یا جو آپ کے ماتحت چھوٹے لوگ ہیں جن کے آپ ذمہ دار ہیں، ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دنیا کی تعلیم بھی لازمی دیں. یہ اصل میں ایک ذہن بن چکا ہے لوگوں کا کہ بچہ سکول جاتا ہے، اب وہ کیسے دینی تعلیم حاصل کرے. دیکھیں، بچہ سکول جاتا ہے 6 گھنٹے کے لیے، وہ آتا ہے سکول سے، کچھ آرام کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن جاتا ہے. مغرب کے بعد عموماً بچے فری ہوتے ہیں. کسی مسجد محلے میں ہر جگہ اب تو الحمدللہ مساجد ہیں، بچوں کو بھیجیں، یا خود والدین تھوڑی سی توجہ کریں کہ قرآن پاک ترجمے والا اپنے گھر میں رکھیں. ایک آیت کا روزانہ، ایک آیت کا زیادہ نہیں، ایک آیت کا روزانہ ترجمہ پڑھیں. خود بھی اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. کسی مسجد کے امام کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا رسپانس ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی مل جائے گا اور دنیا بھی مل جائے گی. اور یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین ضرور سکھائیں، کیونکہ دین از حد ضروری ہے. بے شک. ایک میں مثال دیتا ہوں یہ تعلیم کی، دینی اور دنیاوی کی. آپ دیکھیں، جب بچہ جاتا ہے نا سکول پڑھنے کے لیے، اب وہ جس کلاس میں مرضی پڑھتا ہو، خواہ وہ ایم اے میں ہو، بی اے میں، ایف اے میں، میٹرک میں، جس میں ہو، اس کے ایک پاس بیگ ہوتا ہے. وہ بیگ میں اس کی کتابیں، جس کو بکیں کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں. تو وہ بیگ اپنے کندھوں پہ ڈال کے پیچھے ڈال لیتا ہے. جو دنیا کا علم ہے نا، تعلیم، یہ پیچھے ہمیشہ، یعنی کہ ایسے ہی روٹین ہے. سب آپ دیکھ لیں، جب صبح صبح اسکول بچے جاتے ہیں، کسی امیر کا ہو، کسی غریب کا ہو، حتیٰ کہ کسی مولوی کا بچہ بھی ہو، وہ بھی بیگ پیچھے ہی ڈالا ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے عقل والوں کے لیے کہ دنیا کی تعلیم جو ہے یہ پیچھے رہ جاتی ہے. جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، یہ ساتھ نہیں جاتی. اور جو قرآن ہے، دینی تعلیم ہے، یہ بچہ چھوٹا سا ہے، 3 سال کا بچہ، یہ 4 سال کا بچہ ہے، وہ گھر سے اس کی امی، اس کے ابو اس کو قاعدہ دے کے بھیجتے ہیں. ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ صحیح طرح بول کے پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ قاعدہ اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم جو ہے نا، یہ دنیا میں بھی ہمیشہ آگے ہوتی ہے، اور جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ تعلیم ساتھ ہی جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک مسلمان کو جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، وہ جنت میں پہنچا دے.
سبحان میرا یہی پیغام ہے کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی اپنے تعلیم۔ بچوں کو دین کی تعلیم از حد ضرور دلوائیں۔ ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اور الحمدللہ بہت ہی اچھا پیغام ایک مثال کے ساتھ شیخ صاحب نے ایک احسن انداز کے ساتھ ناظرین کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے پیغام کے ساتھ دینی رہنمائی کے لیے۔ آپ دیکھتے رہیں ہمارا قرآن دس میڈیا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت